ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں میں جن صوفیاء کرام نے اپنے نام کا لوہا منوایا اور راہ حق کی تلاش میں اس عمل آزاد کو مقبول کیا، ان میں ایک نام سلطان الفقر، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی تاج پوشی کے سال کے آس پاس 1627 اور 1631 کے درمیان کسی سال میں قلعہ شور کوٹ، حال ضلع جھنگ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ عوان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عوان محمود غزنوی کی ہمراہی میں جنگ سومنات کے معرکے کے بعد علاقہ سون سکیسر، ضلع خوشاب اور گردونواح کے علاقوں میں آباد ہو کر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت سلطان العارفین کے والد بازید محمد دیندار، متقی، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرد سپاہی پیشہ تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں ملازم تھے۔ حضرت بازید محمد نے ادھیڑ عمر میں اپنی ایک ہم کفو خاتون حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے نکاح فرمایا، جو کہ ایک اعلیٰ مقام ولیہ تھی۔ سون سکیسر کے گاؤں انگا میں وہ جگہ اب تک معروف و محفوظ ہے جہاں وہ ایک پہاڑی کے دامن میں چشمے کے کنارے ذکر میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ کچھ مدت بعد حضرت بازید ملتان چلے گئے اور وہاں جا کر بہادری کا ایک کارنامہ دکھانے پر ناظم ملتان نے ایک گاؤں نذر کیا۔ دوسری طرف آپ کی عسکری خدمات کے عوض آپ کو مغل شہنشاہ نے قلعہ شور کوٹ کے گردونواح میں جاگیر عطا کی، جو وسیع رقبہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ بعد ازاں حضرت بی بی راستی وہیں پہنچ گئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو بھی یہیں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گو والدہ ماجدہ نے آپ کو علم ظاہری کی بھی تعلیم دلائی، مگر اصل تعلیم و تلقین حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ کی یہ تھی کہ آپ کو ذکر و فکر کے طریقے سکھائے اور سیر و سفر کے ذریعے مکشوفات کا دائرہ وسیع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کئی بزرگوں کے مزاروں پر گئے، کئی پیروں سے ملے، مگر اصل رہنمائی ظاہری باطنی طور پر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ آپ نے اعتراف کیا ہے، پیشوائے خود شریعت ساختم، ہر حقیقت از محمد یافتم، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، ولد خود خوانداست مارا مجتبیٰ۔ طریقہ قادریہ میں بھی آپ کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے اذن و فیض اویسی طور پر کشفی و روحانی حالت میں ملا۔ آپ اسے طریقہ سروریہ قادریہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے آپ نے غوث اعظم کو شیخ ما ہمارے پیر کہا ہے۔ دہلی کے حضرت سید عبد الرحمن قادری کے ساتھ بیعت کی حقائق اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ ان سے ملے اور انہوں نے آپ کے مقام عطا کی تائید فرمائی یا بشارت دی۔ دہلی کے سفر پر آپ کی شہنشاہ اورنگزیب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں فیض پہنچتا رہے گا، اس سے زیادہ مجھ سے طارد مت کرو۔ آپ نے اس کے لیے رسالہ اورنگ شاہی لکھا، دلی سے واپس چلے آئے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سیر و سفر میں رہے۔ سیر کے دائرے میں زیادہ تر ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان، وادی سون اور کوہستان نمک کے دیگر علاقے شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان علاقوں میں روحانی مشن لے کر حکمت و معرفت کی دولت لٹاتے پھرے۔ آپ نے تقریباً 140 فارسی میں تصوف لکھی ہیں، مگر ان میں سے صرف 30 کے قریب اس وقت دستیاب ہیں، جن میں پنجابی ابیات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ جب تک فارسی کی تصنیفات تراجم یا مخطوطات کی صورت میں منظر عام پر نہیں آئی تھیں، آپ کی وجہ شہرت بطور ایک عارف شاعر یہی ابیات تھے۔ یہ ابیات دوہڑا کی فارم میں ہیں۔ اس زمانے میں دوہڑے لوک شاعری کی ایک بہت مقبول صنف تھے، کیونکہ سرتال کے ساتھ ایک ماہر موسیقار سے لے کر ایک گنجڑیا تک ان کو گایا گنگنا کر لطف اندوز ہو سکتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ سلطان العارفین صاحب کے ابیات کی روحانی و جمالیاتی حس رسانی کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں صحیح ادائیگی کے ساتھ تحت الفاظ بھی پڑھا جائے اور سنا جائے تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ نے 4 شادیاں کی، آپ کے 8 بیٹے تھے۔ آپ نے سب کو دینی تعلیم دلوائی، اور آپ کے دوسرے بیٹے سلطان ولی محمد سے سجادہ نشینی کا سلسلہ چلا، جو اب تک جاری و ساری ہے۔ آپ نے اورنگزیب کے عہد میں وفات پائی، قلعہ شور کوٹ میں دفن ہوئے، جو کہ تقریباً 1690-91 کے قریب بنتی ہے، مگر تقریباً 70 سال بعد آپ کی تربت کو سیلاب کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ ایک مدت کے بعد وہاں بھی سیلاب آ گیا، جہاں آپ کا مزار ہے۔ تابوت کو لا کر پھر وہاں دفن کیا گیا۔ اس وقت حضرت سلطان نور احمد درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ 1336 اور 1918 میں روضہ کی تکمیل و تعزین آرائش کا کام اگلے سجادہ نشین حاجی محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سر انجام پایا۔ آپ کے خلفاء حضرت سلطان حمید بکھروالی، سلطان نور رنگ کھیتران، خلیفہ ابو مالی اور سید محسن ممتاز ہیں۔ صوفیاء کرام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں۔ کشف میں آپ کی خبر دی گئی کہ آپ ان ارواح میں سے ہیں جن کا بشری زندگی میں ظہور سلطان الفقر کی صورت میں مقدر تھا۔ جدید دور میں آپ کی کتب منظر عام پر آئی ہیں تو یہ حقیقت اہل علم پر کھلی ہے کہ آپ کا بیک وقت ایک صوفی مفکر بھی تھے اور باعمل فقیر کامل بھی تھے۔ اس وقت جو کتب اصل یا تراجم کی صورت میں طابع ہو چکی ہیں وہ ہیں ابیات حضرت سلطان بہو، جو کہ پنجابی میں ہے، اسرار قادری، امیر الکونین، اورنگ شاہی، توفیق الحدیث، تیغ برہنہ، جامع الاسرار، دیوان باہو فارسی، رسالہ روحی خرد، رسالہ روحی سلطان الوہم، شمس العارفین، عقل بیدار، عین العارفین، عین الفقر، فضل القاء، قرب دیدار، کلید التوحید خلد، کلید التوحید کلاں، کلید جنت، گنج الاسرار، مجاست النبی، محبت الاسرار، محق الفقر خرد، محق الفقر کلاں، محکم الفقراء، مفتاج العارفین، نور الہدیٰ خرد، نور الہدیٰ کلاں۔ سلطان العارفین صاحب نے اپنی کتب میں صرف واعظانہ انداز میں پند و نصیحت سے ہی سروکار نہیں رکھا، بلکہ واردات اور اسرار روحانی کی تشریح بھی کی ہے، اور توحید کی تفسیر میں گہرے نکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان کا اسلوب جدانی ہے
یعنی اسے ایک صاحب حال صوفی کا کلام سمجھنا چاہیے۔ نو مسلم صوفی اسکالر شونا نے ان سے نکتہ کی نشاندہی کی ہے کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ صوفی مصنفین بعض صورتوں میں اس وقت لکھتے ہیں جب ان پر حال طاری ہوتا ہے، اب وہ ان احوال میں الہام کے مصادر کو دیکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بلا وجہ نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ لکھتے ہیں اسے دوبارہ پڑھنے کا انہیں خیال بھی نہیں آتا، نہ ہی وہ اپنی تالیفات و تصنیفات کو کسی تنقیدی نظر رکھنے والے ذہین آدمی کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں صاحب ذوق نہیں بلکہ ایک بے ادب عامی نفس روحانی سے ناآشنا شخص ہوتا ہے۔ وہ عمیق ترین اور تاریک ترین پانیوں میں موتیوں کی تلاش کا عمل کاری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تمام تصنیفات بھی خاص احوال کے دوران لکھی گئی ہیں، اور وہ ان احوال و مقامات کے ترجمان ہیں جن سے وہ گزر رہے ہوتے تھے، مگر ایک مبتدی درویش کی ہنگامی کیفیات نہیں بلکہ ایک صاحب تمکین صوفی کی اعلیٰ فکری اور روحانی واردات ہیں جن سے اہل ذوق بقدر ظرف و استعداد خاص الخاص تعلیم اخذ کر سکتے ہیں۔ وہی جسے عرف عام میں عمل توصوف کہا جاتا ہے، ان کی زبان سادہ و شیریں ہے، مگر جب وہ اپنے روحانی تجربات و افکار کے اظہار کے لیے کچھ نئی تراکیب و اصطلاحات واضح کرتے ہیں تو ان کی تحریر مشکل اور غور طلب ہو جاتی ہے۔ اکثر وہ اشاروں سے کام لیتے ہیں اور تفصیل وضاحت کسی اور موقع کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ تلقین و درس اہل نظر یک اشارت رست کردم اشارتے او مقرر نمی کنم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اپنی نظری و عملی تعلیم کی تصوف کی بجائے فقر کہتے ہیں۔ عمر کے آخری سالوں میں تو علامہ اقبال بھی فقر کی جامع اصطلاحات استعمال کرتے تھے۔ دراصل فقر میں ان خصائص پر زور ہے جو اعلیٰ اسلوب حیات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جسے خلوص مروت، فیاضی فائے عہد، جواں مردی، محبت فتح عالم اور زہد و عبادت وغیرہ۔ وہ تمام صوفیاء کی طرح فرد میں ان خصوصیات کو بروئے کار لانے کے لیے کسی مرد کامل کی رہنمائی ضروری سمجھتے تھے۔ اس کی توجہ قوت قدسیہ تربیت تزکیہ سے بندہ جلد اپنے مقام معلوم تک پہنچ جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے مرد خدا کو وہ عارف، واصل اور فقیر کامل کہتے ہیں۔ ایسا زندہ دل اور روشن ضمیر شخص یہاں بھی ہو، اس کے پیچھے کوئی چلے یا نہیں، معاشرے میں ایک مرد کار تحریک عمل کے ایک نمائندے کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتب میں ذکر و فکر کے وہ تمام طریقے لکھے ہیں جو بندہ حق کو اپنا مقام حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ وہی شرف کا مقام حاصل ہے کہ جسے علامہ اقبال خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ اونچے درجے کے خلفاء کا فیض ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسا کہ سلطان العارفین لکھتے ہیں: ثابت صدق قدم اگیرے تاہیں رب لبھیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر الہدہ ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین عیانی تے ہو پیا سنیوے ہو، نام فقیر تنہاں دا باہو قبر جناح دی جیوے ہو۔ فقیر نام ان کا جن کی قبر زندہ، فقیر قبر میں بھی زندہ اور حشر میں بھی زندہ۔